السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تزکیہ نفس کے بارے میں پہلے تو آپ نے فرمایا تھا بہت سارے پروگرامز میں کہ جن باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، تو آج اور پچھلے 8 ہفتوں سے آپ فرما رہے ہیں کہ کن کن چیزوں کو اختیار کرنے سے یہ مسئلہ جو دل کا ہے، جو تزکیہ نفس آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج اس کا نواں سبق ہے، انشاءاللہ اس کا آخری سبق اگلے ہفتے ہوگا 10واں، تو ناظرین دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تو فرمائیے آج نواں سبق کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے اخلاق حسنہ پر گفتگو چل رہی تھی۔ آج 9واں خلق حسن ہے۔ اس سے پہلے 8 اخلاق حسنہ بیان ہو چکے تھے: توبہ، خوف الہی، زہد، صبر، شکر اور توکل اور محبت الہی، اور اسی طریقے سے اخلاص نیت۔ تو آج یہ 9واں سبق ہے رضا بر قضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اصطلاح میں رضا بر قضا کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی جو تکوینی راز ظاہر ہوتے ہیں اس پر انسان راضی رہے کہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے جس کے تحت یہ تکوینیات کا نظام چلتا ہے، اس کو رضا بر قضا کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس پر پریشانی اور مصیبت ڈالتا ہے، اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو چن لیتا ہے، اور اگر وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے تو اللہ اس کو اور بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ واہ۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم مومنین مسلمین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم مصیبت پر صبر کرتے ہیں، راحت پر شکر کرتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ واہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچے اور پکے مسلمان ہو۔ تو گویا کہ رضا بر قضا یہ بہت بڑا منصب ہے اور ولایت و معرفت کا بہت بڑا عنوان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں، یعنی یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان کی نشانی ہے، اور یہ تزکیہ نفس کی ایک بہت بڑی اہم جو ہے وہ ایک سنگی میل ہے کہ جس پر انسان کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ داؤد، ایک ارادہ تم کرتے ہو، ایک ارادہ میں کرتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو میں ارادہ کرتا ہوں۔ اگر تم میرے ارادے پر راضی رہو تو میں تمہارے ارادے کو بھی پورا کر دوں گا اور تمہیں خوش بھی کر دوں گا، اور اگر میرے ارادے پر تم راضی نہ رہو تو ہوگا تو وہی جو میرا ارادہ ہے، لیکن تم پر جو پریشانی خام خواہ کی میں ڈال دوں گا۔ تو گویا کہ اللہ کی اس پر راضی رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ شاہ دولا رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی گزرے ہیں امبالہ کے اندر ہندوستان میں، تو طغیانی اور سیلاب آ گیا تو لوگوں نے بند باندھ دیا، اور اس کے بعد حضرت سے کہا کہ آپ چل کے دعا کر دیجئے۔ تو حضرت وہاں آئے اور کہا کہ کسی کہاں ہے، پھوڑا کہاں ہے؟ پھوڑا لے کے بند توڑنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ تو سیلاب سارا بستی کو جو ڈبو دے گا، آپ بند توڑ رہے ہیں۔ کہا کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولا، اگر مولا چاہتا ہے پانی بستی میں آئے تو دولا کی کیا مجال ہے کہ اس کو روکے، کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولا۔ بھائی اتنا کہنا تھا، پانی کا رخ مڑ گیا۔ تو حضرت فرمایا کہ بس اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے پر راضی رہنے کا امتحان لیتے ہیں۔ بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا امتحان دے دے، کامیاب ہو گیا تو اللہ وہ کر دیتے جو بندہ چاہتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے رضا بر قضا۔ اور پھر تکوینی امور کے اندر یہاں پر جتنی تبدیلیاں انسانی زندگی میں ہوتی ہیں، یہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ اور تکوینی رازوں پر ایمان رکھنے والا مومن کبھی جو ہے اللہ کی رضا بر قضا پر متعجب نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ایک نبی پہاڑ کی کھوپ کے اندر جو عبادت کر رہے تھے تو پہاڑ کے قریب ایک چشمہ جاری تھا، تو چشمے سے لوگ آگے پانی پیا کرتے تھے، مسافر گزرا کرتے تھے، تو وہ عبادت میں مشغول تھے۔ دیکھا کہ ایک شخص آیا، ایک سوار آیا، اور اس نے اپنی ہمیانی اتاری، وہ اشرفیوں کی تھیلی اتار کے زمین پر رکھی، اور اس کے بعد چشمے سے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ سوار ہو کے آگے چلا گیا اور ہمیانی میں ہی بھول گیا۔ تو اگلی لمحے ایک دوسرا شخص آیا، اس نے وہ اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی اور وہ چلتا بنا۔ ابھی چند لمحے گزرے تو ایک غریب لکڑہارا آیا، لکڑیوں کے گٹھڑ اس کے سر پہ ہے، اور اس نے وہاں رکھا اور اس چشمے سے پانی پیا اور سستانے کے لیے تھوڑا سا بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا تو وہ پہلا سوار واپس آیا، اس نے وہاں ڈھونڈا، اپنی وہ اشرفیوں کی تھیلی ملی نہیں، تو اس کو کہا کہ اشرفیوں کی تھیلی تم نے دیکھی؟ کہا کہ میں نے تو نہیں دیکھی۔
کہا کہ نہیں تمہارے پاس ہے، اس لیے کہ میں ابھی گیا ہوں اور ابھی تو آیا ہے، لہٰذا یہ تیرے پاس ہے. تو تکار ہوگی، جھگڑا شروع ہو گیا. اس سوار نے تلوار نکالی، اس کی گردن اڑا دی، قتل کر دیا لکڑہارے کو. تو پیغمبر یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے رب جلیل، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. اشرفیوں کی تھیلی کوئی لے گیا اور قتل کوئی ہو گیا، یہ تیرا عجیب نظام چل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے راز کی مسلط کو مجھ تک رہنے دے، تو اس میں مداخلت نہ کر، تو اپنا کام کر جو تو کرتا ہے. کہا کہ اے رب کریم، میں تیری قضا پر راضی ہوں، تیری تقدیر پر میرا ایمان ہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ تو میں مشاہدہ کر چکا ہوں، اب اطمینان بغیر تفصیلات پتہ لگے ہوگا نہیں، اب اس کی تو تفصیل مجھے بتا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اصل میں یہ جو لکڑہارا ہے، یہ لکڑہارا اس سوار جو شخص تھا یہ اس کے باپ کا قاتل ہے. اس نے اس کو قتل کیا تھا، لیکن جب تلاش بسیار ہوئی تو یہ ملا نہیں تھا، یہ روپوش ہو گیا تھا. تو آج ہم نے اس کے بیٹے کے ذریعے سے اس کے باپ کے قاتل کا قصاص دلوایا ہے. اور وہ جو اشرفیوں کی تھیلی ہے، کہا کہ یہ سوار کا جو باپ تھا اس نے اس شخص سے جو ہے وہ 1000 اشرفیاں قرضے کے طور پہ لی تھیں، لیکن اس کو واپس نہیں کر سکا تھا اور معاملہ آیا گیا ہو گیا تھا. تو آج ہم نے اس کی میراث میں سے اس کے بیٹے کے ذریعے سے اس کا قرضہ واپس کروایا. تو فرمایا اسی طریقے سے دنیا کے اندر جتنا نظام چلتا ہے بظاہر تمہاری آنکھوں کے اعتبار سے وہ اپوزٹ اور متضاد لگتا ہے، لیکن پیچھے ہماری مسلطیں کام کر رہی ہیں جہاں عدل و انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں. ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے اور عدل کے مطابق یہ تقیمی نظام چلتا ہے. جب بندہ اس پر راضی بر قضا ہو جاتا ہے تو اس پر پھر ہم اس کو اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیتے ہیں. تو حضرت غیب کی باتیں ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کسی آزمائش میں نہ ڈالے. بالکل، یہ تو یقین ہے. عافیت مانگنی چاہیے کیونکہ ہم کمزور ہیں. اچھا حضرت، کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو؟ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے. بہت سی باتیں ہیں. بنیادی طور پر 2 ہی چیزیں، صبر اور شکر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. وہ صبر و شکر میں آتی ہے کہ کسی میں صبر کی آزمائش ہے، کسی میں شکر کی آزمائش ہے. عطا کر کے اللہ شکر کا امتحان لیتے ہیں اور روک کے اللہ تعالیٰ صبر کا امتحان لیتے ہیں. اس لیے انسان کو اپنے اندر صبر کا وصف اور شکر کا وصف پیدا کرنا چاہیے. اول تو شکر مانگے کہ آگے نعمتیں میرے شکر کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو جزا فضا نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو اتنا نازک ہے مسلط کے حوالے سے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گم ہو گئے اور 23 سال گزر گئے تھے، 23 ایئر، تو آپ غم کے مارے کمزور ہو گئے تھے، آنکھیں بھی چلی گئی تھیں. تو آپ گھر سے باہر نکلے تو پڑوسی نے دیکھا کہ بھئی آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے، آپ اتنے کمزور ہو گئے، آپ کی آنکھیں چلے گی، خیریت تو ہے؟ تو حضرت فرمایا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا، اس کے صدمے نے میری یہ حالت کر دی. اس نے بڑا افسوس کیا کہ یہ بڑا افسوس ہوا. اس کے بعد جب گھر میں آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی آ گئی کہ یعقوب تو ہمارے فیصلوں کی شکایت پڑوس میں کرتا ہے، تیرے پڑوسی ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. اسی وقت توبہ کی، انما اشکو بسی وحزنی اللہ، اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. تو گویا کہ اتنا کہنا بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کے فیصلے کی شکایت ہے. تو اس لیے رضا برقضا. اس لیے حضرت کی محمد تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی مثال دی کہ اللہ والے جو مصیبت پر راضی رہتے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے چٹنی کھاتے ہیں. جب انسان چٹنی کھاتا ہے تو سی بھی کرتا اور چھوڑتا بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ والے جو اپنے اللہ کے فیصلوں پہ راضی تو رہتے ہیں، بظاہر تکلیف کا احساس بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن اندر ایمان اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے اللہ نے کوئی خیر اور بھلائی رکھ رکھی. ماشاءاللہ حضرت، اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شاکرین اور جو شکر کرنے والے ہیں ان میں سے، تاکہ صابرین آزمائش نہ ہی آئے کیونکہ کمزور ہیں بہت. تو یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے جی کہ راضی برضائے خدا کے اپنے قادر مطلق جو اللہ ہمارے خالق ہے ان کے جو فیصلے ہیں یا ان کی جو سکیمیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. واللہ خیر الماکرین، ان میں ہمیشہ بھلائی ہوتی ہے ہمارے لیے، تو اسی پہ ہمیں راضی رہنے